بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں تراویح پارہ نمبر 17 اور 18واں آدھا سورہ انبیاء سے لے کر سورۃ النور کی 20 آیتیں۔ حساب کا وقت قریب ہے اور پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ جو نبی کے بشر ہونے پر اعتراض کرتے ہیں ان سے کہو کہ جتنے رسول آئے سب انسان تھے، وہ کھاتے پیتے تھے اور انہیں موت آئی تھی۔ لوگوں، جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ آسمانوں اور زمین کو اللہ نے کھیل تماشا نہیں بنایا ہے۔ اگر ان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو نظام بگڑ جاتا۔ منکرین غور کریں کہ آسمانوں و زمین کا شروع میں جڑا ہونا، پھر جدا ہونا، زمین کا پہاڑوں سے بیلنس ہونا، آسمان کا محفوظ چھت ہونا، تمام ستاروں سیاروں کا اپنے مدار میں تیرنا، یہ سب اللہ کی خلاقی ہے۔ اس سے قبل موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کیا گیا تھا، اور اب یہ بابرکت ذکر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ ابراہیم نے حجت قائم کرنے کے لیے اپنی قوم کے بت خانے کے تمام بت توڑ کر صرف ایک کو چھوڑ دیا اور ان سے کہا کہ اسی سے پوچھو کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ انہیں اپنے منہ سے کہنا پڑا کہ یہ نہیں بول سکتا۔ بالآخر جھنڈا کر انہیں آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے اس سے بھی بچا لیا۔ ابراہیم، لوط، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ان سب کو اللہ نے علم و حکمت سے نوازا۔ ایوب، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والے نبی تھے۔ یونس کی دعا اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں قبول کی۔ زکریا کو بڑھاپے میں یحییٰ جیسے اولاد دی، اور باعصمت خاتون مریم کے بیٹے کو تمام دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ انسان دراصل ایک امت ہے، لیکن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ آخری دور میں یاجوج ماجوج نکل کر بہت تباہی مچائیں گے، اور جب وعدے کا دن آئے گا تو سب اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ ایمان والوں پر اس دن ذرا بھی گھبراہٹ نہ ہوگی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ اس دن آسمان لپیٹ دیا جائے گا اور جیسے پہلے تخلیق ہوئی تھی اسی طرح دہرایا جائے گا۔ یہ بات طے ہو چکی اور زبور میں بھی کہی گئی تھی کہ زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے۔ نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کو تمہارے سب کھلے چھپے اعمال کا علم ہے، اور ایک خاص وقت تک کی مہلت تمہارے لیے امتحان ہے۔ تم یہ دعا کرو، اے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارا اصل سہارا ہے۔ سورۃ الحج۔ لوگوں، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ اس گھڑی کا زلزلہ اتنا زبردست ہوگا کہ مائیں گود کے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی اور حمل گر جائیں گے، اور لوگ نشے میں نہ ہو کر کرنے کے باوجود نشے میں محسوس ہوں گے۔ آخرت کے منکرین کو رحم مادر میں اس کی تخلیق کے مراحل یاد دلائے گئے، اور مردہ زمین میں بارش سے جان پڑنے کا منظر یاد دلا کر کہا گیا کہ یہ سب اسی کے ثبوت ہیں۔ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ اس کائناتی علم اور روشن کتاب قرآن کی ملی جلی ہدایت کے بغیر اللہ کے قانون کے بارے میں حجت کرتے ہیں۔ بعض لوگ بارڈر لائن پر رہتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی فائدہ کس کس حکم کو ماننے میں ہے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ خسارے میں ہوں گے۔ قیامت کے روز مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کائنات کی ہر شے پر اللہ کی حکومت ہے، لیکن انسانوں میں سے کچھ ایمان لاتے ہیں اور کچھ نافرمانی کرتے ہیں۔ جو منکرین ہیں وہ نظام الہی کے مرکز مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس مرکز کی نشاندہی کر کے اسے طواف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے شرک سے پاک رکھنے کی ذمہ داری ابراہیم کو دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں تاکہ وہ دور دراز سے پیدل اور سواریوں پر وہاں آ کر مشاہدہ کریں کہ انسانیت کے اس مرکز کے اجتماع میں لوگوں کے لیے کتنے فائدے ہیں۔ وہ معلومات کے ان دنوں میں قربانی کے جانوروں میں سے خود بھی کھائیں اور ضرورت مندوں کو بھی مہیا کریں، اپنی اجتماعی گندگیوں کو دور کریں، اپنے عزائم پر عمل کرنے کا فیصلہ کریں، قدیم ترین گھر کا طواف کریں اور شرک اور جھوٹ سے پرہیز کریں۔ شاعر اللہ یعنی اس نظام کے نشانات کی تعظیم لازم ہے۔ تمہارا ایک الہ ہے، اس کے آگے سر تسلیم خم کرو اور ان کو خوشخبری سنا دو جن کے دل اللہ کی یاد سے لرز جاتے ہیں۔ اس راہ کی مشکلات کا وہ ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کے اونٹ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، لیکن ان کا گوشت اور ان کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی یہ قربانیاں اصل میں اپنی خواہشات کی قربانیوں کی علامت ہیں۔ اللہ نے جیسے انہیں تمہارے کنٹرول میں کر دیا
تم بھی اس کی ہدایت کے مطابق اس کا نظام نافذ کر کے اس کی بڑائی ظاہر کرو، ایسے ایمان والوں کے دشمنوں کو اللہ دفع کر دے گا۔ جن پر ظلم ہو یا جن سے اللہ کو رب ماننے کی وجہ سے لوگ لڑنے آئیں یا انہیں ان کے گھروں سے نکالیں، ان لوگوں سے جنگ کی اجازت ہے۔ اللہ زمین میں حکومتیں اس لیے تبدیل کرتا رہتا ہے کہ اقتدار کے نشے میں چور کوئی گروہ دوسرے گروہ کی عبادت گاہیں توڑ دینے کی زبردستی نہ کرے۔ اللہ کے دین کی نصرت کرنے والوں کی اللہ مدد کرے گا۔ یہ لوگ جب پاور میں آئیں گے تو صلاۃ قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، بھلائی کی تاکید اور برائی سے روکنے کا فرض ادا کریں گے۔ پچھلی انسانی تاریخ میں اللہ کے قانون کو جھٹلانے والوں کی تباہی کی داستانیں یاد کرو۔ ظالموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، لیکن انسانوں کے اور اللہ کے وقت کے پیمانے الگ الگ ہیں۔ ایک مدت تک مہلت دینے کے بعد قانون خداوندی کے مخالفین کی پکڑ ہوتی ہے۔ ہر نبی یہی پیغام لاتا رہا، لیکن شریر لوگ بعد میں اس میں ملاوٹ کرتے رہے۔ ہر رسول جو بعد میں آتا اس کے ذریعے اللہ شیطانی ملاوٹوں کو منسوخ کر کے اپنے قانون کو مستحکم کرتا رہا۔ اب جو آخری صحیح علم آ گیا اس پر علم والے ایمان لے آئیں۔ منکرین تو عذاب یا قیامت واقع ہونے تک اس میں شک ہی کرتے رہیں گے۔ اس دن اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اور ایمان و عمل والے لوگ جنتوں میں اور منکرین و جھٹلانے والے رسوا کن عذاب میں ہوں گے۔ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم و زیادتی کے برابر ہی بدلے کا قدم اٹھایا اور پھر بھی ان کے خلاف زیادتی ہوتی گئی، اللہ کی طرف سے ان کی مدد ضرور ہوگی، کیونکہ اللہ کا یہی قانون ہے کہ وہ دن میں رات کو اور رات کو دن میں داخل فرماتا رہتا ہے۔ بارش ہوتی ہے اور زمین لہلہا اٹھتی ہے، آسمانوں اور زمین پر اسی کا اقتدار ہے۔ زمین میں اس نے سب کچھ ضابطوں کے مطابق تمہارے کنٹرول میں دیا۔ سمندری جہاز کو دیکھ لو، آسمان کے نظام کو دیکھو، زمین سے ٹکرا نہیں جاتا۔ ان سب کا قانون میں بندہ ہونا انسان کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اس نے تمہیں زندگی دی، پھر موت دے گا اور پھر زندگی دے گا، لیکن انسان اس زندگی کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ ہر امت کو بندگی کے مراسم دیے جاتے ہیں جو پچھلی امتوں کی شریعتوں کو منسوخ کر دیتے تھے، لہٰذا اب جب تمہاری آخری شریعت کے مناسک دیے گئے تو ان کو تم سے جھگڑنا نہیں چاہیے۔ تم اپنے رب کی طرف دعوت جاری رکھو، پھر بھی وہ کٹ حجتی کریں تو کہہ دو کہ ان اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ وہ بغیر دلیل کے غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی آیات سن کر ناراض ہوتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ سب مل کر ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان کی کوئی چیز لے جائے تو اسے واپس حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسے مجبور ہیں ان کے معبود، اصل میں اللہ کی شان کے مطابق انہوں نے اس کی قدر نہ کی۔ ایمان والو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ رکوع اور سجدے کرو، اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کرو جیسا اس کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چنا ہے، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو۔ اللہ نے تم سب کا نام مسلم رکھا ہے۔ تم رسول کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو اور دنیا کے تمام انسانوں کے امام بنو۔ اس کے لیے صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرو اور اللہ کے قانون سے مضبوطی سے جڑے رہو۔ وہ بہت اچھا سرپرست اور مددگار ہے۔ سورہ المومنین، پارہ اقترب الناس۔ حساب کا وقت۔ حقیقی ایمان والے جو فلاح پاتے ہیں وہی اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، فضول باتوں اور چیزوں سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے نظام کے کیے سرگرم ہوتے ہیں، آزاد یا غلام منقوہ جوڑوں کے علاوہ سب سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں اور عہدوں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی جنتوں کے وارث ہوں گے۔ اللہ نے بڑی کاریگری سے تمہیں زمینی مادے سے جیتے جاگتے انسان بننے کے مراحل سے گزارا۔ حیرت ناک کائنات کی تخلیق، بارش، باغوں کی سیرابی اور مویشی سب اللہ کی قدرت کا نمونہ ہیں۔ تاریخ میں انکار کرنے والوں میں سے قوم نوح اور ان کے بعد کے بہت سے رسولوں کی قومیں اور آل فرعون تباہ اور ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو بھی مخالفین کے مقابلے میں کامیاب کیا۔ لہٰذا اے اللہ کا پیغام پہنچانے والوں، پاک چیزیں کھاؤ اور صالح عمل کرو۔ تمہاری امت ایک امت ہے اور اللہ تمہارا رب ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا۔ لیکن لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور جس گروہ کے پاس جو ہے بس اسی میں مست ہے۔ اچھا نہیں ہے خاص مدت تک غفلت میں پڑا رہنے کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ سب کچھ اس کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے جو سامنے آ جائے گا۔ حساب میں کسی پر ذرا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ منکرین اپنے رسولوں کی زندگیوں سے بھی خوب واقف تھے۔ ان کے اسلاف کے پاس بھی اللہ کا کلام آ چکا تھا، پھر تو یہی بات رہ جاتی ہے کہ انہوں نے کبھی کلام پر غور ہی نہ کیا۔ حق ان کی خواہشات کے تابع نہیں ہے۔ قرآن میں ہم سب کا ذکر ہے، جو منہ موڑتا ہے وہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑتا ہے۔
اور اللہ بہت سے لوگوں کو اس لیے بھی تکلیف میں رکھتا ہے کہ عاجزی اختیار کریں۔ جب بھی آسمانوں اور زمین کے مالک کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے، اس کے بعد بھی شرک کرتے ہیں۔ تم اللہ سے دعا کرو کہ اگر عذاب تمہاری زندگی میں آئے تو اللہ تمہیں محفوظ رکھے۔ جب تک تم برائی کو بھلائی سے دفع کرتے رہو اور شیطان کے خلاف اللہ کی پناہ طلب کرتے رہو، جہنم میں جب آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم وہی ہو جو اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، اچھا بتاؤ تم زمین میں کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا اس سے کم۔ صحیح مدت تو شمار کرنے والوں سے پوچھیے، ارشاد ہوگا کہ تم تھوڑی ہی مدت ٹھہرے، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ تمہیں فضول پیدا کیا گیا اور تمہیں اللہ کی طرف واپس نہیں جانا تھا؟ عالی مرتبہ ہے، مالک حقیقی اکیلا الہ اور عرش کریم کا رب، اس سے مغفرت اور رحمت کی دعا کرو۔ سورۃ النور۔ اس صورت میں نازل ہونے والے احکام بہت واضح ہیں اور ان سب پر عمل کرنا سب پر فرض ہے۔ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں دونوں کے لیے لوگوں کی موجودگی میں 100 کوڑے مارے جانے کی سزا ہے۔ پاک دامن ایمان والے زانی مردوں یا زانیہ عورتوں سے نکاح نہ کریں۔ پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے والے کو 4 گواہ فراہم کرنے ہوں گے ورنہ ان کے 80 کوڑے مارے جائیں۔ جو خود اپنی بیویوں پر بدکاری کا الزام لائیں اور 4 گواہ نہ پیش کر سکیں، وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائیں اور 5ویں مرتبہ یہ کہیں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس طرح ملزمہ عورت سے سزا ٹلنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر انکار کرے اور 5ویں بار کہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ جب کوئی کسی اچھے ریکارڈ والی معتبر عورت کو بدنام کرے تو ایمان والے ثبوت ملنے سے پہلے اسے پاک دامن ہی سمجھیں، اور الزام لگانے والا اگر 4 مضبوط ثبوت نہ پیش کر سکے تو اس کے الزام کو بہتان تصور کریں۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کے مستحق ہیں۔